السلام علیکم. ہمارا جو کورس چل رہا ہے ایمان اور اس کے مظاہر، اس کے آج ایک اور لیسن کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آج جو بیچ میں ایک سوال آ گیا تھا اور بڑا وہ اسٹرائک کر رہا تھا لوگوں کو، کانسیپچولی اس میں کافی مسئلے آ رہے تھے، تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے آج ہماری ڈسکشن ہے. تھوڑی سی آپ لوگوں کو مختلف لگے گی بات. آپ سب اس کو لفظاً تو ایسے ہی کہتے ہیں، عملاً ایسا سمجھتے نہیں ہیں. ہم پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ اصل میں دنیا کی زندگی ہے یا اصل میں آخرت کی زندگی، یہ طے کرنا پڑے گا. اصل میں دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے ایک جگہ سے جہاں بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا. آپ نے کبھی مرے ہوئے جانور کو پڑے ہوئے دیکھا سڑک پہ؟ تو پھول جاتا ہے، اس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، مطلب وہ میٹ نہیں لگ رہا ہوتا، وہ بہت برا بدبودار عجیب لگ رہا ہوتا ہے، کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں اس میں. تو لائبہ باجی، آپ نے دیکھا کبھی مرے ہوئے کتے کو، مرے ہوئے جانور کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمیہ کہ تم میں سے کس کو یہ چاہیے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، تھوڑا سا اس میں الفاظ میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ یہ کون لے گا، یہ کس کی بھی کوئی خواہش کرے گا؟ آپ میں سے کسی کو چاہیے؟ تو بکری کا بچہ مرا پڑا ہو، بلی کا بچہ مرا ہو، چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے، دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جس کے لیے جو موقع ہمیں ملا ہے وہ پورا کا پورا اتنا سا موقع ہے، پورا کا پورا آخرت بنا رہا ہے ہماری، اور یہاں جو کچھ بھی مل رہا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بالکل ایسا سمجھیے کہ آپ رو رہے ہوں میری انگلی پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بہترین زبردست بریانی کی دیگ منگوائی، دیگ کو چلاتے میری انگلی پہ ہلکا سا اس میں سے مسالہ لگ گیا، اور آپ سب یوں میں نے انگلی رکھی ہوئی اور زبان نکال کے اچھل کے اس کو چاٹنا چاہ رہے ہیں، یہ جاؤ یہ مل جائے ہمیں، یہ مل جائے. اور جس کو نہیں مل رہی وہ دل پکڑ کے بیٹھ گیا اور مجھے وہ انگلی چاٹنے کو نہیں ملی. تو میں کیا کہوں گا آپ سے؟ میں آپ سے کیا کہوں گا؟ بھائی یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں لگو. میں نے تم سے کہا کہ وہاں پہ جو اپنا نمبر لکھ دے گا، فون نمبر، اس کو بریانی مل جائے گی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری انگلی چاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. کرنے کیا آئے تھے؟ فون نمبر لکھنے آئے تھے. کر کیا رہے ہیں؟ انگلی چاٹنے کی کوشش. یہی میرا ایک پرابلم ہے جس کے لیے کہ میں یہ آپ کے سامنے موجود ہوں، کہ ہم لوگ بظاہر اپنے تئیں مسلمان تو ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اللہ نے چاہا، لیکن ہمارا وہ ایگریمنٹ چینج ہو گیا ہے. ہم جس لیے دنیا میں ہیں اور اللہ نے ہمیں جس لیے دنیا بھیجا تھا اس میں کافی فرق آ گیا ہے. پھر بھی ہمارا گمان ہے کہ ہم تو جنت میں ہی جانے والے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں حساب آسان فرمائے. ہم انگلی چاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ نمبر لکھ دو. اس دنیا میں 1 منٹ کے لیے آئے ہو، کتنی دیر کے لیے آئے ہو؟ 1 منٹ کے لیے آئے ہو. آخرت میں کتنی دیر کے لیے رہو گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے. یہاں پہ 1 منٹ کے لیے آئے ہو، ایک کام کرنے کے لیے بھیجا ہے میں نے تمہیں، دیوار پہ اپنا نمبر لکھ کے آ جاؤ، یہ کرنے کے لیے بھیجا ہے. ایک صاحب داخل ہوئے، یہ دروازے کا کلر کیسا ہے، میرا کیا ہوگا، مجھے پسند. بھائی جاؤ نمبر لکھو، واپس جاؤ، ختم کہانی، اور کچھ نہیں ہے. ایک دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کاش اس کو دیکھو وہ کتنی انگلی چاٹ رہا ہے، میرے کو بھی مل جائے. وہ کتنا خوش قسمت ہے، اس کو انگلی چاٹنے کو مل گئی، وہ پھنس گیا. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ جس کو دنیا زیادہ مل گئی وہ پھنس گیا، کیونکہ اب اس کو حساب دینا پڑے گا، اب اس کی مشغولیت بڑھ جائے گی، اس کو یاد نہیں رہے گا کہ دنیا میں کیوں آیا تھا. صحابہ کرام نے اختیاری طور پہ کوشش کی کہ کم سے کم لیں جس کی کہ ضرورت نہ ہو، کیونکہ پتہ ہے کہ زیادہ لیتے ہیں تو انسان پھنستا ہے، پھر وہ مشغول ہو جاتا ہے. ان سب کی طرف دعوت نہیں دے رہا میں آپ کو کہ آپ بھی سب کچھ ختم کر دیں. میں تو صرف آپ کو یہ حقیقت ریئلائز کروا رہا ہوں. اس کمرے میں داخل ہوئے تھے فون نمبر لکھنے کے لیے. آپ کے سوال مجھ سے یہ ہیں کہ اگر کسی کو انگلی وہ چاٹ رہا ہو اور اس کو منہ میں ناخن لگ رہا ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ناخن نہ لگے، یا اللہ پلیز کہہ لے.
یہ بھی کہہ لے یہ کرنے آئے نہیں تھے بیٹا. اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں, بہت محبت کرنے والے ہیں, بھیجا تھا کہ فون نمبر لکھ دو, انگلی چاٹنے میں لگے ہوئے ہو, منہ میں ناخن چبھ رہا ہے, ابھی بھی اللہ سنیں گے تمہاری. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے, ابھی تمہارا حساب کرتے ہیں, ذرا نمبر لکھو اور ادھر آ جاؤ جہاں تمہارے لیے دعوت تیار ہے. دیکھو ایسا نہ ہو جائے کہیں کہ نمبر لکھے بغیر مر جاؤ. اس کمرے میں آؤ, 1 منٹ کا ٹائم ہے تمہارے پاس, پہلے ہی بتا رہا ہوں سب کو, 1 منٹ کا ٹائم ہے. کمرے میں آؤ, نمبر لکھے بغیر مت چلے جانا, کتنا نقصان ہو جائے گا. انگلی چاٹتے رہ گئے, باہر نکل گئے, نمبر نہیں لکھا, بریانی نہیں ملی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھیے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں لون نہیں ملی اچھی والی تو ہمیں مسئلہ ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہمیں اچھی جگہ داخلہ نہیں ملا تو مسئلہ ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہماری اولاد نے اچھا پرفارم نہیں کیا تو مسئلہ ہے. یہ سب وہ انگلی پہ لگی ہوئی بریانی کے مسالے کا چسکا ہے. تو ہماری دعاؤں کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ غلط ہے, حالانکہ اللہ وہ بھی سن رہا ہے اور اللہ کو پسند ہے. ایک بندہ جس کے ذہن میں ہے کہ اس کو فون نمبر لکھنا ہے, وہ چلتا ہوا داخل ہوا, پاؤں میں کیل چبھ گئی ہے, لیکن وہ چلتا جا رہا ہے اور کہہ رہے یا اللہ کیل چبھی, اللہ آسانی فرمائیے, نمبر لکھنے جا رہا ہوں, نمبر لکھنے میں آسانی ہو. اللہ اس کی دعائیں سن رہا ہے, اللہ اس کے لیے اگلا قدم ہو سکتا ہے آسان کر دے, اور ہو سکتا ہے آسان نہ کرے تو اس کے بدلے اس کے لیے 4 پلیٹیں رکھ دے. یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ جس کو یہاں پہ ذرا مشکلات زیادہ ہوں گی اس کو بریانی میں رائتا بھی ڈال کے دے دیں گے, سلاد بھی ساتھ میں مل جائے گا. تھوڑی مشکل سے آیا ہے چلو بھائی سلاد بھی دے دو, اس کو زردہ بھی نکال دو ساتھ میں, ٹھیک ہے. یہ والا بندہ اوپر آیا, ساتھ میں 4 لوگوں کو بھی کہو بھائی انگلی نہیں چاٹو, نمبر لکھو. لوگوں کو یاد آیا, لوگ نمبر لکھنے لگ گئے, اس کو میرے دسترخوان پہ بلاؤ. یہ ذرا اچھا بندہ لگ رہا ہے نا, لاجیکل سی بات لگ رہی ہے سننے میں. یہی جنتوں کے درجے ہیں کہ جو جتنی مشکلیں سہنے کے باوجود یاد رکھا اس نے کہ اللہ کے پاس مجھے کیوں آیا تھا دنیا میں, کیا کرنا تھا, اور اسی کی کوشش میں وہ لگا رہا. کتنا اچھا نمبر لکھا یہ اتنا میٹر نہیں کر رہا, کسی نے بڑے بڑے حروف میں لکھا, کسی نے چھوٹے چھوٹے حروف میں لکھا, کوشش میٹر کر رہی ہے کہ یار وہ ادھر ہی کی کوشش کر رہا تھا, ساتھ میں دوسروں کو بھی کوشش کر لی اس نے تو وہ اور مکرم ہو گیا. تو سب سے مکرم انبیاء ہیں کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ بھائی انگلیاں نہیں چاٹنی تھیں, نمبر لکھنے تھے. تو جب یہ بات پہلے اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ یہاں آئے کیوں ہیں آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ یہ کہیں گے کیا مطلب اگر میری اولاد کم ہے تو میں زیادہ اولاد کی دعا نہ مانگوں, کیا مطلب اگر میرا امتحان میں فیل ہو رہی ہوں میٹرک کے امتحان میں یا پڑھا نہیں میں نے تو میں دعا نہ مانگوں. ضرور مانگوں کیونکہ اللہ بہت محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس انگلی کے چاٹنے کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور کہتے ہیں چلو مانگ تو مجھے سے رہے نا, مانگ تو مجھے سے رہے, ابھی کافر مشرک تو نہیں ہوا. ہم تو ان کی بات ہی نہیں کر رہے جنہوں نے آگے کہا بیکار باتیں ہیں, نہ نمبر نہ کچھ, ہم اپنی مرضی کریں گے, لا بھائی یہ کرو وہ کرو, اپنی مرضی سے. یہیں دیکھ چڑھا دی انہوں نے, 1 منٹ کے لیے آئے تھے یہیں دیکھ چڑھا دی, اپنی وہ کیا کر رہے ہیں مکروں, اپنی وہ مکاریاں یا اپنی چالیں چل رہے ہیں. بیکار ہیں ان کی چالیں تو ساری اللہ کے بعد ہے, بریانی کی ساری دے اللہ کے بعد تیار پڑی ہیں. آپ کچھ بھی کر لو 1 منٹ میں کچھ نہیں کر سکتے. تو جو بالکل ہی غافل ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں اہل اسلام جو نہیں ہے میں ابھی تو ان سے تو تذکرہ ہی نہیں کر رہا, اللہ ان کو ہدایت دے. میں تو بات کر رہا ہوں جس کو یہ پتہ ہے کہ وہ کیوں آیا ہے, جس نے پہلے جنم میں جب پہلی دفعہ انسانوں کو پیدا کیا تھا اس نے کہا تھا ہاں اللہ میں آپ کو مانتا ہوں. اللہ نے پیدا کیا تھا نا ہم سب کو, آپ سب کو, ہم سب کو پیدا کیا تھا اور کہا تھا ہاں بھائی, تو ہم نے کہا تھا ہم اللہ آپ کو مانتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کریں گے, آپ کے نبیوں کی پیروی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا ہم سے, اس کے بدلے اللہ نے ہمیں کیا وعدہ کیا تھا, اگر تم اپنے وعدے پہ قائم رہو گے تو میں تمہارے لیے جنت تیار ہے, آ جاؤ بریانی ریڈی ہے, کھا لو, آ کے اپنا نمبر لکھ کے آ جاؤ اور بریانی کھا لو. 1 منٹ لیے بھیج رہا ہوں بس, خالی 1 منٹ لیے بھیج رہا ہوں, 1 منٹ لیے جاؤ, اس 1 منٹ میں فلم دکھاؤں گا ایک پوری. آپ بتاؤ یار یہ بڑی لمبی نہیں ہے, تو یار آپ 3 گھنٹے کی مووی دیکھتے ہیں نا کوئی نہ کوئی, کبھی دیکھیے. اس میں نہیں ہوتا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پہیا گھومتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. 3 گھنٹے میں پوری فلم ختم ہو سکتی ہے نا. تو یہ بھی ایک فلم ہے, بس ڈیٹیل بہت ہے, تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت سال گزر رہے ہیں. یہ سب ایک لمحے کی بات ہے, ایک لمحے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے ہمیں, 1 لمحے بعد واپس آنا ہے.
اپنا نمبر لکھنا ہے اور گھر پہنچنا ہے. اپنی بریانی کھانی ہے, آلو والی چاہیے, مٹن کی چاہیے, رائتا بھی ڈلوانا ہے, تو اس کے حساب سے نمبر جتنا اچھا لکھ سکتے ہو لکھتے جاؤ. سب کی اللہ تعالیٰ نے کیا ٹرانسپیرنٹ گریڈنگ کی ہوئی ہے, کی ورڈز وہاں لکھے ہوئے ہیں, یہ چاہیے تو ایسا کر لو, یہ چاہیے تو ایسا کر لو. کہاں چاہیے؟ دعوت کے کمرے میں چاہیے نا, وہاں دعوت ہو رہی ہے وہاں جا کے کرنا ہے ہمیں. یہاں تو ہماری دعوت نہیں ہو رہی. لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسٹرکشنز لکھی ہیں جگہ جگہ پہ, اس کمرے میں داخل ہو, الٹے ہاتھ پہ موڑو, سیدھے ہاتھ پہ بورڈ ملے گا, یہ والا مارکر اٹھا لینا, یہ زیادہ صاف لکھ رہا ہے. یہ جو انسٹرکشنز دی ہیں اللہ تعالیٰ نے, ان انسٹرکشنز سے میرا آخرت کا فائدہ تو ہو رہا ہے نا. کہ میں اگر سیدھے ہاتھ پہ موڑا تو میں جلدی بورڈ تک پہنچ جاؤں گا, الٹے ہاتھ پہ مڑ گیا بورڈ سامنے نظر آ جائے گا, یہ والا مارکر اٹھا لیا تو موٹا موٹا لکھے گا, آخرت کا فائدہ ہوگا, بریانی ملے گی. لیکن ان انسٹرکشنز کو فالو کرنے سے دنیا کا بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ سارے لوگ ادھر گھسے ہوئے ہیں, رش پہ نہیں جانا, یہ راستہ ہے. تو اس دنیا کا بھی فائدہ ہے کہ یہاں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا اگر میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے پہنچ جاؤں. تو یہی ہمارا پریمائس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادات یا فرائض یا زندگی گزارنے کا ضابطۂ حیات قرآن جو دیا ہے, وہ ہمارے لیے اصل میں آخرت کے اصول کا باعث تو ہے ہی, لیکن دنیا میں بھی کامیابی کا وہی ذریعہ ہے. اور دنیا کی کامیابی کیا ہے کہ آخر کار میں نمبر لکھ پاؤں, اس لیے بھیجا تھا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلڈنگ بنا لو, یہ لو پیسے پکڑو بلڈنگ بناؤ, پیسے پکڑ لیے گول گول گھوم رہے ہیں, بریانیاں کھا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. تو بھائی جو کام کرنے کے لیے آیا تھا اگر وہ نہیں کیا تو آپ کامیاب نہیں کہلائیں گے, آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو دنیا کی کامیابی بھی وہی ہے کہ آپ وہ کر پائیں جو آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے ہم سے. اللہ تعالیٰ سے جو کانٹریکٹ ہے آپ کا وہ پورا نہیں کر سکے آپ, تو آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہیں. دنیا میں بہت کامیاب وہ ہے جس کو کہ دنیا میں جو سوال دیے گئے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی سے حل ہوگا. ایک تو اس کی توجہ رہی اس بات پہ کہ یہ میں سوال حل کرنے آیا ہوں, تو وہ کامیاب انسان ہے. پہلی کامیابی تو یہ ہے کہ اس کو یہ یاد رہا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. میں دنیا میں اس ایک لمحے میں انگلی چاٹنے نہیں آیا. انگلی چاٹ کے کچھ نہیں ملے گا, اس میں کوئی مزہ نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا مان لیا میں نے, لگ تو بڑے مزے کی رہی ہے, کیونکہ جو بریانی اللہ نے بنائی تھی اس کی انگلی پہ لگا ہوا ذرہ بھی جو آپ کو منہ میں گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت مزے کا ہے نا. دنیا کی زندگی کس کو بری لگتی ہے؟ بری لگتی ہے. مزہ آتا ہے نا, یوٹیوب دیکھتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے, کہ پکنک پہ جاتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے, گاڑی میں گھومتے ہیں اے سی چلا کے کتنا مزہ آتا ہے, اچھے اچھے کھانے باہر کے کھاتے ہیں, کوئی اسٹیک کھاتا ہے, کوئی سموسے کھاتا ہے, سب کو اچھا لگتا ہے نا. وہ ذرا سا جو ذرہ لگا ہوا ہے جس کو اللہ نے کہا کہ اگر مقابلہ کرو تو ایسا ہے کہ مری ہوئی بکری کا مرا بچہ, ایسا ہے تمہاری جنت کے سامنے. یہ اس کا مزہ اتنا زیادہ لگتا ہے ہمیں کہ ہمیں بس پانی آ رہا ہے منہ میں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بات پہ یقین کر لو نا. اللہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کچھ نہیں ہے, یہ ایک مومنٹ ہے, ایک لمحہ ہے, وہ رہی بریانی تیار, اس کی پریکٹس کر لو. کیا اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ہم دنیا میں سارے کام چھوڑ دیں گے, ہم سارے جابس چھوڑ دیں گے, ہم سب بیٹھ کے مسلح میں بیٹھ جائیں گے؟ یہ دوسرا سوال ہے جس کا جواب ہے نو. اور کیوں نو اس کو ہم تفصیل سے بعد میں کور کریں گے. یہ سوال ابھی آیا ہی نہیں میرے پاس کہ اگر ہم اس بات پہ بلیو کر لیتے ہیں کہ دنیا میں صرف نمبر لکھنے آئے تھے, دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے آئے تھے, تو پھر ہم دنیا میں پروگریس کیسے کریں گے, ہم اچھے عمل کیسے کریں گے, ہم گاڑی کیوں چلائیں گے, ہم جاب کیوں کریں گے, ہم ملک کیوں چلائیں گے, ہم تو نومیڈس کی لائف گزاریں گے, سب اپنے اپنے گھر میں پڑے رہیں گے, اللہ اللہ کرتے رہیں گے, اللہ اللہ کرتے مر جائیں گے. ایسا نہیں ہے. نمبر لکھنے کا جو پروسیس ہے وہ پروسیس یہ ہے کہ دنیا میں جیو لیکن نمبر لکھتے ہوئے جیو. یہ یاد رکھو کہ یعنی سارا گیم ایسا ہے کہ وہ انگلی نظر آتی رہے گی تمہیں, ورنہ تو امتحان نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا کیا ہے جس کے بدلے وہ بریانی ملے گی, تو اس مانگنے میں کہا ہے کہ اس کے گرد گھومنا ہے تمہیں شادی کرنی ہے, بچے ہونے ہیں, بچوں کی محبت دل میں خود بخود آ جائے گی, دل چاہے گا یہ بہت مزے کی چیز ہے. یاد رکھنا ہے کہ نہیں, بے شک تمہارے لیے یہ سب کچھ امتحان ہے, فتنہ ہو سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں تمہاری اولاد, تمہارے ازواج, یہ سب تمہارے لیے فتنے کا باعث بن سکتے ہیں کہ تم ان میں کھو جاؤ. یہ چیز ہی ایسی اللہ نے بنائی ہے. تو قول سمجھیے, اللہ نے خود بتا دیا میں نے بڑی خطرناک ٹیسٹ والی ہے یہ, تم کھو جاؤ گے اس میں, بہت ٹیسٹی چیز بنائی ہے میں نے. لیکن یاد رکھنا ایک مومنٹ ہے, اصل تو وہاں پڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ پہ ہم دنیا میں جائیں گے. پھر اب دونوں میں ڈفرینس ہو گیا. ایک ہے جو للچاتے ہوئے زبان باہر نکالے ہوئے اس انگلی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, اس کو تو یاد ہی نہیں کہ وہ کیوں آیا تھا. ایک ہے کہ وہ اس لیے اس انگلی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ پورا کر دوں, میں پھر واپس جا رہا ہوں, مجھے انگلی چاہیے ہی نہیں. میں اس انگلی میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے چاٹنی ہے, میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے آ گیا, اور یہ کر کے میں واپس جا رہا ہوں.
تو مجھے اولاد ملتی ہے، میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، دل میں تو آ رہا ہے کہ بڑی مزے کی چیز ہے، لیکن میں اس لیے اس اولاد کے ساتھ گزار رہا ہوں، تربیت کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، اور یہ چلی جائے گی میں نارمل ہوں، اور میں چلے جاؤں گا تو یہ بھی نارمل ہو. ظاہر ہے دلوں میں یہ تو ہوگا. دنیا اللہ نے بنائی ہے تو آپ کو فیل نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اس کا ذائقہ مزیدار نہ لگے، اس کے چھننے کا دکھ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکے گا. لیکن اللہ ہی یاد دلا رہے ہیں بیٹا یہ بڑی معمولی چیز ہے، یہ بڑی معمولی چیز ہے. تمام دنیا کی ساری چیزیں، اولاد، ازواج، مال، جائیداد، زمین، سب کچھ ایک طرف ڈال دو تو وہ کائنات کے ایک یعنی آخرت کے ایک ذرے کے برابر نہیں. جب یہ ڈسٹنکشن کلیئر ہوگی تو پتہ چلے گا. اب آپ کے پاس ایک مومنٹ ہے، ٹھیک ہے مس لائبہ، مس انابیہ، آپ کے پاس ایک مومنٹ ہے. آپ کو ایک کال کرنے کا ٹائم ملا ہے کہ وہ جو ماسٹر ہیں نا جنہوں نے سارا ارینج کیا ہے ان کو ایک کال ملا ہے. آپ اس پہ کیا بات کریں گے ان سے؟ وہ جو آپ کے مسالہ لگا ہوا ہے نا انگلی پہ، اس میں تھوڑی مرچی تیز لگ رہی ہے، وہ ہلکی کر دیں گے ذرا، یہ کہیں گے. اگر آپ یہ بھی کہہ دیں، میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے دین کو ماننے والا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ تو مجھی سے رہا ہے نا، بے وقوف ہے، نادان ہے، کہہ تو مجھی سے رہا ہے. ناراضگی اس بات کی نہیں ہے کہ مجھ سے کیوں کہا، یہ بھی اللہ سنے گا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ذائقہ تمہارے لیے کر دے نرم، لے بھائی انگلی بھی تمہارے لیے حساب سے بنا دی، اب بتاؤ، اب تو نمبر لکھ لو جا کے. تو اگر مجھے یہ یاد ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا تو میں فون اٹھا کے بولوں گا وہ نمبر کہاں لکھنا تھا، ذرا راستہ تھوڑا بتائیے گا، تھوڑا آسان کر دیجیے گا، یہ بہت 4-5 چکر ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ذرا انہوں نے ویسے ہی بتا دیا، او بھائی راستہ سیدھا رکھا ہے میں نے. یاد رکھنا کہ مجھ تک آنے کا راستہ اسٹریٹ ہے، نو کروز، نو ڈفیکلٹیز، سیدھا راستہ. اہدنا مستقیم. تو جیسے ہی ہمیں اللہ سے بات کرنے کا موقع ملے گا میں تو اپنے جس کو کہتے ہیں مدعے کی بات کروں گا نا، یا میں کہوں گا کہ انگلی پہ لگے ہوئے قطرے کے اندر جو نمک ہے اس میں تھوڑی سی چینی ملا دیں. یہ بھی کہہ دیا تو حرج نہیں. اللہ کو یہ پسند آتا ہے کہ بات تو مجھے سے کر رہا ہے، لیکن سمجھدار تو بنو بھائی. ہر وقت یہی بات کرتے رہو گے اور یہ نہیں ملا تو بیٹھے رہو گے کہ نہیں جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک نہیں ہوگا. اب بتائیے کہ آپ کا سوال جو تھا پھر دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ اگر سب سے امپورٹنٹ عبادت کوئی ہے تو وہ فکر اور دعا ہی ہے. یہاں تک کہ نماز خود یہی 2 چیزوں پہ مشتمل ہے. اسلام کی. تو اب جو سوال ہے کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں، کیوں نہیں مانگتے، جیسے میں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ اسلام کی عبادت نماز ہے نا. ہم لوگ تو نماز کیا ہے؟ نماز دعا اور فکر ہے نا. بنیادی طور پہ نماز دعا ہے اور دعا خود ایک فکر کو دعوت دیتی ہے کہ آپ کی سوچ بناتی ہے آپ کیا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں، سوچیں تو صحیح. تو دعا مانگنی کس بات کی تھی اصل میں؟ یہ جب آپ کا مس ہو گیا تو آپ بے وقوف ہو گئے. باقی آپ مانگ سکتے ہیں ہر چیز، کوئی مسئلہ نہیں، مانگیں اللہ سے، سب کچھ اللہ سے مانگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مسلمان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے، ضرور کریں. لیکن انٹینشن کیا ہے؟ کیوں اللہ میں جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، میں وہ نمبر لکھنے جا رہا تھا، مجھے مشکل ہو رہی ہے، آسانی کر. ہاں ٹھیک ہے، یہ اچھی دعا ہے. یہ اس نے بتا دیا کہ میری انٹینشن کیا ہے اور اس سے میرا اور اس کا تعلق اچھا ہو گیا، میرے دل میں اس کے لیے گنجائش بن گئی. میں پھر یہی سمجھا رہا تھا کہ ہم کسی طرح سے چاہ رہے ہیں کہ سوال بدل جائے، جبکہ دعا کا مقصد ہے آئی کانٹیکٹ بنا کے یہ بتا دو کہ میں نے بہت کوشش کی ہے، دیکھ لیجیے گا نمبر صحیح آنے چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ انابیہ کے پاس بھی ایک سوال آیا جو اسے بہت مشکل لگ رہا تھا، سمیہ کے پاس بھی ایک سوال آیا جو اسے بہت مشکل لگ رہا تھا. تو پہلا مقصد تو دعا کا یہ ہے کہ دنیا میں دعا کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ دنیا میں کامیابی حاصل ہو جائے. دنیاوی کامیابی کیا ہے؟ کہ آخرت کا حصول ہو جائے. تو دعا کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں آنے والے تمام مسائل آپ کے لیے تھوڑے آسان لگنے لگیں گے آسان، سوال نہیں بدلیں گے. اب یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ نا کہ ان کے لیے سارا کا سارا فوکس یہ قطرہ ہے. اب آپ سے میں کہوں بھائی یہ قطرہ جو انگلی پہ لگا ہوا ہے یہ ایسے ہی رہے گا، اس
اس میں کیا مسئلہ ہے اس بات میں؟ یہ ایسے آپ تو اس کام کے لیے آئے تھے نا, ادھر کہاں فوکس ہے؟ یہ قطرہ اللہ نے لکھ دیا, یہ ایسے ہی رہے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دعا کیجئے کہ ابو بکر کی عمر میں اضافہ ہو, اس کے رزق میں اضافہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ چیزیں تو مفہوم ہی میں بیان کر رہا ہوں تاکہ عوام کے لیے آسانی سے سمجھ میں آتی رہے بات, کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو مقدر کر دی گئی, یہ کیوں مانگتی ہو؟ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ سوچیں اس کا مطلب پتہ ہے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے جو سمجھا, ہم انسانوں نے جو اس بات کا مطلب سمجھا, وہ کیا سمجھا؟ تقدیر کے دو عنصر ہیں, ایک عنصر کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا ہوگا, اور ایک عنصر کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ دونوں تقدیر کا حصہ ہے نا. دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا ہونا ہے, آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا. ہم سب مل کے دعا مانگتے ہیں کہ سمیہ لڑکا بن جائے, تو بن جائے گی. کیوں؟ تمہیں یقین نہیں ہے دعا کی طاقت پہ؟ تقدیر بدل دیتی ہے. تو دنیا میں جو کچھ ہونا ہے بدل دو, اپنا بیٹا بنا لو کہ تمہارا بیٹا آئے دلاور, بنا لو تقدیر. کیوں یہ کیوں نہیں بدلنے کا سوچتے ہم لوگ؟ ہم امپاسبلس کو پھر اگر ایسا ہی ہے نا کہ دو تو سب کچھ کر سکتی ہے, کوئی بڑا لائیں نا, کوئی بڑا لائیں. پاکستان میں تیل نکلواؤ, چلو بھائی وہ تو نکلا ہوا ہے, ہم کو نکالتے نہیں ہیں, وہ دوسری بات ہو گئی. چلو مطلب کوئی ایسی چیز لاؤ نا. مانگتے وہی ہیں جو قریب قریب ہوتا ہے, ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو مل ہی جائے بس آلموسٹ. پھر اگر مانگنا ہے تو بڑی چیز مانگو. خیر, دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, یہ جملہ درست نہیں ہے, یہ جملہ درست نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک حدیث ہے جس حدیث کے ریفرنس سے یہ بات کہی جاتی ہے. چونکہ میں یہاں حدیث کی تشریح اور تفسیر بیان نہیں کر رہا, یا قرآن کی تفسیر بیان کرنے نہیں بیٹھا, میرا کام نہیں ہے, لیکن اس کی تفسیر نہیں ہے. ورنہ خود لاجیکلی سوچئے کہ ہماری دنیا ہر مومنٹ میں چینج ہوتی ہے. سمیہ نے دعا کی آج ساری دنیا گولڈن ہو جائے, ساری دنیا گولڈن ہو گئی, گرین ہو گئی, پرپل ہو گئی. دعاؤں سے ہی بدل رہی ہے دنیا نا. تو کہاں بدل رہی ہے دنیا, کہاں بدل رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں غزوہ بدر کیا, کیوں غزوہ احد کیا؟ دعائیں کر لیتے, ساری تقدیریں بدل دیتے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تم لوگوں کو بات, کہ یہ ورلڈ آف ایکشن ہے, یہاں پہ تمہارے ایکشنز میں چاہتا ہوں دیکھوں, تمہارے ایکشنز دیکھوں. ویسے ہی میں بریانی سب کو بانٹ دیتا, میری مرضی تھی, لیکن میں تمہارے ایکشن دیکھنے کے لیے دنیا کو بنایا ہے, تمہاری ایفرٹس دیکھنے کے لیے دنیا کو بنایا ہے. تو دعا سے تقدیر بدلنے کی روایت ہے, وہ ہے لا يرد القدر الا الدعاء. تقدیر کا کوئی چیز رد نہیں کر پاتی سوائے دعا کے. اس کو سمجھیے گا, تقدیر تھی کہ تمہاری زندگی میں یہ مشکلات آئیں گی, ٹھیک ہے. اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس کو دنیا میں عذاب آ جائے, دنیا کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ آخرت کے لیے پازیٹیو نتیجے کا باعث نہ بنے. دنیا کا عذاب یہ ہوگا, دنیا کا پرابلم یہ ہوگا, دنیا کی بربادی یہ ہوگی کہ آخر کار اس کا انجام دوزخ میں ہو جائے. دنیا ملی, ایک مومنٹ ملا, وہ دنیا میں آیا, مومنٹ ملا, اور اس کے لیے وہاں تک پہنچنا پاسبل نہیں تھا. آئدر وہ بھول گیا تھا, اس کو یاد ہی نہیں ہے, وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا اس بارے میں کہ مجھے وہاں جانا ہے, یا اس کو وہاں جانا بہت مشکل لگ رہا ہے, بہت مشکل لگ رہا ہے, بہت دور ہے, نہیں جا رہا, بہت مشکل ہے, راستے جکڑے ہوئے ہیں, میرے پیر جکڑ لیے گئے ہیں, مجھے ہر وقت اس کا خیال آتا ہے, اس کا خیال آتا ہے, تو مجھے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا. یہ دنیا کے وہ پرابلمز ہیں جو ہمیں آخرت نہیں حاصل کرنے دیں گے. تو دنیا کے مسئلے ہیں, اور دنیا میں کامیاب وہ ہے, یا اللہ میری دنیا بہترین کر دے. تو دنیا بہترین وہ ہے اس کے لیے جو اس دنیا سے وہ نتیجہ نکال پائے جس لیے دنیا میں آیا تھا. تو وہ سیدھا سیدھا جائے گا, آسانی سے جائے گا, صحیح جواب لکھے گا اور نمٹ جائے گا. دنیا میں بادشاہ بن گیا یا غلام رہا, جس نے وہ وہاں پہ اپنا کام کر دیا وہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہاں بالکل بالکل, اس پہ ہم آتے ہیں, ان کا جواب پورا کر دوں میں. تو جو تقدیر اللہ نے ہمیں دی, اس تقدیر کی پرابلمز کو کسی چیز سے آپ ہلکا نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ تقدیر آسان کر دے. تقدیر وہی ہے,
تقدیر وہی اتنا ہی رزق. کہتے نہیں بزرگ کہ رزق میں برکت کی دعا کرو, رزق میں کمی زیادہ نہیں ہوگی. تو اگر تقدیر سے دعا سے تقدیر بدلتی ہے تو رزق زیادہ کر دے اللہ تعالیٰ کسی کا دعا کرتے. لیکن یہ متفق علیہ بات ہے کہ کسی کی دعا کرنے سے رزق زیادہ یا کم نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے دعا سے تقدیر یوں نہیں بدلتی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, بلکہ دعا سے تقدیر کے بارے میں آپ کا ایپٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے. اب آپ کے لیے وہی تقدیر آسان ہو جاتی ہے, اسی کے ساتھ آپ کی رضامندی بہتر ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار اتنا مشکل تو نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ لوگ پوچھتے نہیں کون سا صفیہ باجی پوچھتے نہیں آپ اس آفس میں کیسے بیٹھے ہیں, اتنی گرمی ہو رہی ہے, آپ کو لگ رہی ہے مجھے نہیں لگ رہی. کسی کے لیے وہی گرمی اللہ نے مشکل کر دی, کسی کے لیے وہی گرمی اللہ نے اتنی مشکل نہیں کی. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی کیفیات ایسی بنا دیں کہ آپ کے لیے دنیا آسان ہو جائے. اور یہ یاد رہے دنیا آسان اس مقصد کے لیے ہو جائے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا آپ کو. تو یہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. بہترین. آپ کے اچانک سے اولاد کی طبیعت خراب ہوئی, آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ میرا تو دل ڈگمگا رہا ہے, میری تو توجہ ہٹ رہی ہے ادھر سے کہ یہ تو میں یہاں کیوں آیا تھا, میرا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا. یا اللہ مجھے آسانی عطا فرما, میرے لیے مشکل آسان فرما دے. اس کو صحت یاب کر دے تاکہ میرا دل واپس لگ جائے. میں تو ڈگمگا گیا نا ایک لمحے کے لیے, اولاد ایک دم سے تکلیف نہ آتی. یا مجھے آسانی دے دے, مجھے اتنی تقویت دے دے کہ مجھے ہمت آ جائے کہ برداشت کر سکوں امتحان. یہ ہم دعا مانگتے ہیں. میں جا رہا تھا, سخت گرمی ہو رہی تھی, گاڑی نہیں تھی, سب گاڑی میں جا رہے ہیں. مجھے ابھی تک یاد تھا, میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ گاڑی واڑی بیکار چیز ہوتی ہے, لیکن سب کو اتنا مزہ کرتے ہوئے نا میں ڈگمگا گیا یار میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو میں دعا یا اللہ تعالیٰ میری توجہ ہٹ رہی ہے اصل مشن کی طرف سے, یا تو مجھے بھی گاڑی دے دے اور ساتھ میں توفیق بھی دے دے کہ اگر گاڑی آ گئی تو میں بہک نہ جاؤں, یا تو مجھے بھی گاڑی دے دے, یا پھر مجھے اتنی تقویت دے دے میرے ایمان میں کہ مجھے اس کی طلب ہی ختم ہو جائے, آسانی ہو جائے میرے لیے, میری آنکھیں کھول دے کہ مجھے دنیا کی حقیقت لگنے لگے. تو دعا کے ذریعے سے ہم اللہ سے ڈائریکٹ کال کرتے ہیں. اور کتنی دفعہ کال ملا سکتے ہیں؟ اب آپ کو میں کہہ رہا ہوں, اب آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ماسٹر آف دا ہاؤس جس نے دعوت رکھی ہے اس نے پیغام بھیجا ہے کہ فری پیکیج ہے, 24 آورس فری پیکیج ہے, جتنی دفعہ ملاؤ گے کال سنوں گا. اور آپ نہیں ملا رہے, پھر آپ کیا کر رہے ہیں اور ملا کے کیا بات کر رہے ہیں؟ تو تھوڑا سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جب چاہیں کال کر سکتے ہیں. ہیلو اللہ تعالیٰ پرابلم میں ہے, نہیں چاہا جا رہا, اچھا چلیں میں کوشش کرتا ہوں. تو حضرت علی کا طریقہ یاد کریں کہ جب ان کو ایک کیفیت آتی تھی تو دو میں سے ایک کو چوز کرتے تھے, یا تو قرآن پڑھتے تھے یا نماز پڑھتے تھے. جب اس کیفیت میں آتے تھے, جب چاہتے تھے کہ میں اللہ سے بات کروں, یا جب چاہتے تھے کہ اللہ مجھ سے بات کرے, قرآن اور نماز کا سہارا لیتے تھے. تو یہ والا مائنڈ سیٹ تھا جو ہم مسلمانوں کا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے دنیا کو ایسے نارمل لیا نا, معمولی چیز, اور وہ بلتی چلی گئی ہمیں. جب وہ ہمارے لیے اس کی حقیقت بہت بڑھ گئی تو ہم سے چھنتی چلی گئی. جب ہم نے اس کو نارمل لے لیا تو ہمارے لیے بڑھتی چلی گئی. تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی, اس کو عقل دی, سمجھ دی, اس کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ مجھ سے امتحان میں سوال آیا کیا ہے. اگلا سوال یہ ہے ہمارا کہ ایکچولی وہ ہر ایک کے لیے نا یہ جو امتحان ہے کہ نمبر لکھنا, یہ ڈفرینٹ ہے. اور یہ ڈفرینٹ کیسے ہے؟ جو بھی اس کو ودیعت کی ہوئی سمجھ اور صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق اس نے جواب پیدا کرنا ہے. تو ہر ایک کا سوال الگ ہے. تو اب دنیا میں بھیجے گیا ہے ایک شخص ہے جو بادشاہ کی اولاد ہے, تو ابھی اس کو جو ودیعت کی گئی چیزیں ہیں, جو حالات اس کو دیے گئے ہیں اور جو اس کو سمجھ دی گئی ہے, اس کے مطابق اس سے سوال کچھ اور ہے جس کا اس نے جواب وہاں لکھنا ہے. یہ یاد رہے کہ میں جواب لکھنے آیا ہوں, جو حالات آتے جائیں اس کے حساب سے فیصلہ کرتے جائیں. ایک عورت ہے جو ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی ہے, اس کی ودیعت کی گئی صلاحیتیں, کیفیات اور سمجھ الگ ہے, اس سے سوال کچھ اور ہے, وہ اپنے سوال کے حساب سے جواب دیتی جائے. جہاں پھنسے دعا کرے اللہ میں پھنس گئی. اب پھنس گئی تو مجھے اس مسئلے سے نکال دیں, وہ اللہ کا کی مرضی ہے کیسے بھی نکال دیں. اس مسئلے سے نکالنے کے لیے یہ حالات صحیح کر دیں, آنے والے دن میں پتہ چلے حالات اللہ نے لکھے ہی ایسے تھے, سوال اگلا آسان آ گیا. یا پھر میرے دل کو تقویت دے دیں کہ میں اس میں سے باہر نکل سکوں, میں مضبوط ہو جاؤں, مجھے احساس ہو جائے کہ دنیا تو معمولی چیز ہے, میں کیوں کس میں پھنس گئی. ٹھیک ہے, جیسے کسی کی اولاد کا انتقال ہو ہی گیا, چلو ابھی تک تو بیمار تھا, اب انتقال ہو گیا, اب کیا کرے؟ دعا کر لے واپس آ جائے. کیوں؟ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, واپس لے آؤ اولاد کو. نہیں, یہ گیم ہی نہیں ہے دعا کا نا. دعا کا یہ کال اللہ سے ملائی کہ مجھے لگ رہا ہے یہ میرا خطرہ مس ہو گیا, مجھے لگ رہا ہے اس خطرے کے بغیر میں اس تک جا نہیں سکوں گی. تو ایک تو آپ دعا مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کی آسانی دے دے دنیا میں کہ میرے لیے چیزیں زنجیریں اور بیڑیاں نہ بن جائیں, مجھے اپنے راستے پہ ایسے چلا لے کہ میرے لیے یہ چیزیں
آگے جانے سے روکنے کا باعث نہ بنتا. تو کیا یہ ایک ہارٹ لیس شخص ہوگا؟ نہیں، یہ ہارٹ لیس شخص نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شادی کرو، اس لیے شادی کرے گا. تو شادی کرے گا تو یہ ذرا چکنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے نا ہمیں کہ تھوڑا تھوڑا تو چکنا پڑے گا. بالکل بغیر چکھے، بالکل بغیر مطلب وہ جو جنگلوں میں جا کے زندگی نہیں گزار سکتے. ہم راہب نہیں بن سکتے، ہے نا. مکمل روزہ رکھ کے نہیں جا سکتے، یہ بھی امتحان میں کی نفی ہو جائے گی. امتحان یہ کہ ہلکا سا ٹیسٹ، ہلکی سی اسمیل تو آتی رہے گی آپ کو. تو یہی تو ٹیسٹ ہے کہ چکھو، منہ میں ذائقہ آئے گا اور یاد کرو کہ یہ کچھ نہیں ہے. چکھو، منہ میں ذائقہ آئے گا، دل چاہے گا، لیکن یاد رکھو یہ کچھ نہیں ہے، اصل میں وہ سب کچھ ہے. تو آپ تھوڑا سا شادی کرنے کا حکم ہے، شادی کریں گے، دنیا اچھی لگنے لگے گی. یاد رکھو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو اس طریقے سے گزارو جیسے اللہ نے گزارنے کو دیا، کیونکہ اصل میں وہ ہے. اپنی ہی حساب سے ہر وقت اپنی ہی مرضی کا چاہت، یہ دعا نہیں ہے، یہ تو بے صبری ہے، یہ تو خود پسندی ہے، یہ اپنی احوا کا غلام ہو جانا ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہو جانا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی جاننے کی کوشش کرنی کہ وہ ابھی اس حالت میں ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. تو اگلی باتوں میں سے ہم بات کریں گے کہ دنیا میں ترقی کیسے ہوگی اسلام آنے کے بعد بھی. آپ مسلمان بھی ہو جائیں گے اور پھر بھی دنیا ترقی کرتی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہوگا، اس لیے ہم ترقی کریں گے. بہت بڑا فرق پڑے گا. ایک شخص جو اپنی ذاتی نما کے لیے، اپنی ذاتی سیٹسفیکشن کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، تو جب تک اس کا دل چاہے گا ایفرٹ کرے گا، جب دل نہیں چاہے گا نہیں کرے گا. اچھی روڈ اس لیے بنا رہا ہے کہ لوگ بھی تعریف کریں، جب لوگوں نے تعریف نہیں کی تو نہیں بنا رہا. ایک بندہ ہے، جب وہ اس کو نظر آ گیا کہ مجھے اللہ نے یہاں پلیس کر دیا ہے، تقدیر نے مجھے یہاں لا کے کھڑا کیا ہے، میں روڈ بنانے کا انچارج ہوں، اب میں اس لیے اچھی روڈ بناؤں گا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے جو بھی تمہارے پاس ذمہ داریاں ان کو بہترین طریقے سے عہدہ بناؤں ان کے ساتھ. تو میں چاہے لوگ تعریف کریں چاہے لوگ تعریف نہ کریں، میں بہترین کام کروں گا. میں اگر کسی جگہ سائنٹیفک ریسرچ کے اندر بٹھا دیا گیا ہوں تو میں وہاں پہ بہترین سائنٹیفک ریسرچ کروں گا. اس بات سے درکنار کہ میری تعریف ہوگی یا نہیں ہوگی، میں کچھ دریافت کر بھی پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. بہترین سائنسدان ہے وہ شخص جو اس بات سے آزاد ہے کہ آخر کار نتیجہ نکلا تو میں ہمت ہار جاؤں گا. نہیں ہمت ہاروں گا، کیونکہ میں اس لیے نہیں آیا، میرا یہ مقصد نہیں ہے دنیا میں. تو اب بتائیے، آپ کا سوال ہے، مجھ سے سوال تھا کہ پھر ہم کیا کیا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا ہم یہ بھی نہ مانگیں؟ کیا ہم اللہ سے؟ آپ اللہ سے سب مانگیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ زیادہ ضروری کیا چیز تھی. یہ دنیا کتنا بڑا دھوکہ ہے. ہر رشتہ، ہر کیفیت، ہر مال صرف ایک امتحان ہے. اولاد، پیسہ، سب ایک امتحان کی صورت دیے گئے ہیں، آپ کو انعام کی صورت میں نہیں دیے گئے. یہ آپ کا نہیں ہے. اگر ہمارے اس ایج میں، جس ایج میں آپ لوگ ہیں نا، اس ایج میں سب سے زیادہ سوال لوگ اولاد کا ہی کرتے ہیں. سب سے زیادہ اولاد کی آسانی، اولاد کی راحت، اولاد کی صحت، یہی مانگتے ہیں. تھوڑا سا آپ کے 50 سال سے پلس کے جو لوگ جب بیٹھتے ہیں نا تو وہ اپنی صحت پہ پھر بات شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اولاد کی فرما برداری اور اپنی صحت، پھر یہ چینج ہو جاتی ہیں تھوڑی. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی ہے تو یہ آپ کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، قیامت کے دن آپ بھی کھڑے ہوں گے، وہ بھی کھڑا ہوگا، اور آپ کہیں گے یہ اللہ سے مجھے بچا، باقی سب جائیں بھاڑ میں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. وہ بھی یہی کہہ رہا ہوگا. تو پھر جب ہم سب الگ الگ ہیں، ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کا بھی آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف امتحانی رشتہ ہے اللہ کی خاطر. قیامت کے دن کوئی کسی کا شوہر، کوئی کسی کی بیوی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کی جو ازواج تھیں ان کی آخرت میں بھی وہی ازواج ان کو ملیں گی. باقی کسی کا زواج کا رشتہ بھی نہیں رہے گا، وہ بھی دوبارہ سے بنے گا نئے سرے سے. آپ کے لائق لوگ آپ کو دیے جائیں گے جو واقعی آپ کے لیے آپ کے لائق ہیں. ہو سکتا ہے نا دنیا میں آپ کو مل جائے کوئی ایسا شوہر تو آپ کہیں گے بھائی یہ پتہ نہیں کیا مل جائے، کوئی ایسی بھی مل جائے مشکل ہو رہی ہو آپ کو، لیکن آپ بہت نیک ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، تو قیامت کے دن پھر آپ کو آپ کے شایان شان زوج دیا جائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سمجھے ایسی کوئی کہے نہیں میرے کو وہی والا چاہیے. یہ خیال صرف دنیا میں آئے گا، مرنے کے بعد نہیں آئے گا. بیٹا جب آپشن ملتا ہے نا پھر انسان کہتا ہے، ہاں جیسے میں کہتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی میری تنخواہ میں سے زکوٰۃ کاٹ لیجیے گا، تو میں کہتا ہوں نہیں، تنخواہ لے لو پھر خود اپنے ہاتھ سے دے دینا. جب مل جاتی ہے نا پھر تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے فیصلہ. جب آپ کو ملے گا نا، اچھا یہ بھی تھا آپشن میں، چلو سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ تو زیادہ اچھا ہے. اور نیچرل سی بات ہے نا، کسی کو کوئی ولی مل جائے، کوئی صحابی مل رہا ہو تو کہے گا یار صحابی سے شادی کر لوں میں، پھر میں کیوں اس کے پیچھے پڑوں، کیونکہ صحابی بڑی جنت میں ہوں گے، میرے مزے زیادہ ہوں گے. یہ تو انشاءاللہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ آپس میں کس طرح سے جوڑ کے جوڑے میں رہیں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کے اس سوال پہ واپس آتے ہیں
جیسے مس ندا نے کہا کہ دنیا میں آپ کے پاس جو بھی ہے اگر آپ کا اس میں دل لگ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ کسی بھی چیز میں اللہ کی خاطر دل لگائیں. اولاد کے ساتھ شفقت اس لیے کریں کہ اللہ نے شفقت کرنے کے لیے کہا ہے بس. اور جو جسم آپ کو اٹریکٹ کروا رہا ہے ایک جسمانی اٹریکشن ہے جو فطری اٹریکشن ہے کہ یہ میری اولاد کہیں سے کچھ ہونا ہے, اس سے بچیں. رسپانسز اللہ کے حکم کی وجہ سے بنا لیں, اپنے فطرت کی وجہ سے نہ بنائیں. تو وہ شفقت جو ایک ماں اپنی اولاد پہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کو اللہ کا حکم ہے شفقت کرنے کا, وہ زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ بچت والی ہے, آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اسی میں بچت ہے. اب اولاد رسپانس دے یا رسپانس نہ دے تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن جو اپنی فطری تقاضے سے کر رہی ہے تو اس کو پھر اس کا لازمی ہے, انسان جب کچھ دیتا ہے تو اس کو چاہیے ہوتا ہے. جب وہ کسی کے ساتھ عزت سے بات کر رہا ہے تو اس کو عزت کا جواب چاہیے ہوتا ہے. تو دنیا میں جو بھی عمل ہم کریں جب ہم اس سے اللہ کو جوڑ دیں گے تو ہماری اس کے ساتھ ذاتی جو انسیت, ذاتی جو مناسبت تھی وہ نارملائز ہو جائے گی اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. کتنے مزے کی بات ہے, کرنے کے لیے گئے تھے آخرت کی کامیابی, لیکن ہر جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے دنیا میں دیا وہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا. ایسا شخص جو ذرا سی بات پہ دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اتنا دل والا ہے, اتنا دل لگا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ, اور ایک شخص جو کہ حالات کی مشکلوں کو گزار لیتا ہے, اس لیے گزار لیتا ہے کہ اس نے اتنا دل نہیں لگایا. عمل لیکن دونوں کا ایک جیسا تھا, وہ آ رہا تھا وہ بھی پچکارتا تھا, پیار کرتا تھا سینے سے لگاتا تھا, وہ بھی پیار کرتا تھا سینے سے لگاتا تھا. وہ اس لیے لگاتا تھا کہ اللہ نے شفقت کرنے کا حکم دیا ہے, وہ اس لیے لگاتا تھا کہ اس کی اپنی خواہش تھی شفقت کرنے کی. تو اپنی خواہش سے شفقت, اپنی خواہش سے محبت میں دنیا میں بھی آپ پریشان ہو جاؤ گے, دنیا میں بھی آپ کو مطلب تکلیف ملے گی ہی ملے گی, کیونکہ کوئی بھی ہماری ایکسپیکٹیشنز کے اوپر نہیں ہو سکتا. ہماری ایکسپیکٹیشنز اللہ سے سیٹ ہے نا. اب کون ہے اللہ دنیا میں؟ تو نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے جو ایکسپیکٹیشن سیٹ کر کے دیے نا کہ کتنی گڑبڑ کر لیتے ہیں پھر معاف کر دیتے ہیں, ہر بات کا جواب دیتے ہیں. انسانوں سے ہم ویسے ہی لگانے کی کوشش کرتے ہیں, نیچرل ہے ہمارا, اور وہ ہو نہیں سکتی. اولاد ہوگی تو بس صرف میری ہو جائے, ہر بات میری مانے, ایسا نہیں ہوگا. وہ بھی انسان ہے, اس کے بھی اپنے کچھ تقاضے ہیں, شوہر ہے, بیوی ہے, ماں باپ ہے, ہر ایک انسان اپنے مطابق زندگی گزار رہا ہے. ہم اس سے اللہ والی ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں جو اللہ بندے کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ ایکسپیکٹیشنس کی بنیاد پہ کسی سے تعلق قائم کریں گے, اپنے فطری جذبات کی مطابق تعلقات قائم کریں گے, آپ دنیا میں بھی تکلیف میں رہیں گے, آخرت کا بھی فائدہ نہیں ہوا. وہی ایک عورت ساری عمر ایک شخص کی پوجا کرتی رہی اس لیے کہ اس سے محبت تھی, اور وہی ایک عورت ساری عمر ایک شخص کی خدمت کرتی رہی اس لیے کہ اللہ نے خدمت کرنے کا حکم دیا تھا. دیکھنے میں دونوں سیم لگ رہی ہیں, آخرت میں انجام دونوں کا الگ الگ ہوگا. تو اپنا فائدہ کرو نا بھائی, اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ اپنا فائدہ اس میں ہے کہ ریلیشن شپ اللہ کی خاطر رکھو. آپ کی دعا چینج ہو جائے گی کیونکہ اب آپ کی نیڈ ہی نہیں رہی نا. ابھی پہلے آپ دعا کر رہے تھے اولاد کی صحت کی اس لیے کہ آپ کے دل میں درد ہو رہا تھا, اپنے لیے دعا کر رہے تھے. ایکچولی آپ اپنے لیے دعا کر رہے تھے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ صحیح ہو جائے. اب بھی آپ اس کے لیے دعا کریں گے لیکن اس لیے یا اللہ اس کو آسانی دے دے, یا اللہ میرے دل کو استقامت دے دے, یا اللہ اس کو صحت دے دے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی دعا. اب آپ کا پورا ایکشن بھی چینج ہو گیا, یعنی دعاؤں کے الفاظ چینج ہو گئے. نتیجہ آخر میں یہی نکلا کہ بچہ صحت یاب ہو گیا. لیکن اگر وہ صحت یاب نہیں بھی ہوا تو اس کے تڑپنے میں اور آپ کے تڑپنے میں تھوڑا فرق ہوگا. آپ کنٹرول میں ہوں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے. یہ تو نارمل بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ جو کنٹرول میں ہوتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کو یاد رہتا ہے کہ اس نے کس دنیا میں کیوں آیا تھا. جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا اب کیوں آیا تھا, اس کے لیے اس کا غم سب کچھ ہو جاتا ہے, وہ بے اختیار ہو جاتا ہے. وہ اس بے اختیار غم کے اندر جو ہے وہ بہتا چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کب نکلے گا باہر. اور بہرحال کسی کے اوپر یہ امتحان کی کیفیت میں بھی آ جاتی ہے کیفیت. کچھ لوگ یہ اختیاری طور پہ نہیں لیتے. جیسے یہ بات ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ ایک صاحب ہیں, بہت سمجھدار ہیں, سب سے اللہ کی خاطر رشتہ جوڑا ہوا ہے, اچانک سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, وہ ان کے دل پہ آ گیا, یہ تقدیر تھی ان کی, وہ لینا نہیں چاہتے تھے, وہ اس طرح کے بندے نہیں تھے, لیکن ان کے دل پہ آ گیا. اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا, وہ ڈپریشن میں چلے گئے, اینزائٹی ہو گئی ان کو. پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں, اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ یہ جو حالات ہیں نا یہ آزمائش تھی, اور اس آزمائش سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ پھر وہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے باہر نکال. جتنی جلدی آپ یہ یاد کر لیں گے واپس کہ دنیا کتنی بے ثبات ہے, دنیا کا کیا مقام ہے, جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور آخرت کی کیا حیثیت ہے, میں دنیا میں کیوں آیا تھا, جتنی جلدی آپ کو یاد آ گیا اتنی جلدی آپ اس کیفیت سے باہر آ جاتے. تو جو انزائٹی, ڈپریشن, یہ اسی کیفیت کا نام ہے
کہ جب آپ کا دنیا میں اتنا زیادہ انوالومنٹ ہو جاتی ہے کہ اس کے چھن جانے کا آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں وہ نہ ہو جائے, کہیں میں نہ مر جاؤں, کہیں وہ نہ مر جائے, کہیں پیسہ نہ چلا جائے, کہیں گاڑی نہ چھن جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں. تو یہ جو کہیں جو ہے نا انسان کو انزائٹی میں ڈالتا ہے. جتنا اس کو یاد رہتا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہر چیز اللہ ہی کی ہے, ہر چیز اللہ ہی کی طرف چلی جائے گی. تو جتنا اس کو آخرت یاد رہے گی اتنا وہ کامیاب, دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا. آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے, اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہی ہے. تو اب ایک ایک کر کے ہم اصولوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں. یہ ہمارے کورس کی نارمل کورس سے ہٹ کے ایک لیسن تھا, کیونکہ بہت سارے سوال آ رہے تھے تو اس کے ہم نے بیچ میں رکھ دیا. ہم ایک ایک ایلیمنٹ کو دیکھیں گے. ہم نماز کو دیکھیں گے, ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے ہمیں کیا فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم کیوں دیا, نماز ہمیں آخرت کے اصول میں کیسے ہیلپ کر رہی ہے. محض صرف ایک عبادت ہو کر کہ ایک چیز تھی, بٹن دبایا آخرت مل گئی, ایسا نہیں ہے. اللہ نے ایسی دنیا نہیں بنائی ہے. اللہ نے ایک پروسیس دیا ہے, اس پروسیس سے کچھ ہو رہا ہے, اس کے ہونے سے جنت ملنا آسان ہو رہا ہے. تو ذرا غور کریں گے کہ نماز پڑھنے سے ہماری ایمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے جو ہمیں جنت ملنا آسان ہو جاتا ہے, جو ہمارے آخرت کے مارکس بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کنیکٹ کریں گے ہم اپنے عبادات کو, اپنے اعمال کو ہم اپنے ایمان کے ساتھ. ابھی تک ہم نے اپنی عبادات کو, اپنے اعمال کو ایمان سے کنیکٹ نہیں کیا ہوا. ہم نے یہ نہیں سوچا ہوا کہ اس نماز کو پڑھنے کا ہمارے ایمان سے کیا تعلق. نماز تو اس لیے پڑھنی ہے نا کہ بس اللہ نے حکم دیا. تو نماز پڑھنے سے ایمان پہ کیا فرق پڑنا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بات ختم کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کبھی ایک ڈش کھائی نہیں, میں آپ سے کہوں کہ یہ کھا لو, آپ ایک چمچہ کھائیں کہ اچھا تھا. ایک ہے کہ میں آپ کو کہوں بھائی یہ جو ڈش ہے نا اس میں فلانے والی جگہ کا زعفران ڈلا ہوا ہے اور فلانے والی جگہ کی اس میں جو ہے نا وہ چیز ڈلی ہوئی ہے, ذرا محسوس تو کرو. اب آپ نے کھایا تو آپ کہیں واہ یار اب چکھا میں نے زعفران. یہ فرق ہے. نماز پڑھ لو کیونکہ نماز پڑھنی تھی, نماز پڑھ لو کیونکہ نماز سے کچھ حاصل کرنا تھا. وہ کیا حاصل کرنا تھا وہ تو سمجھ لیں. نماز سے ایمان کے اندر وہ کیا تبدیلی حاصل کرنی تھی جس کی وجہ سے آپ جنت میں جا رہے تھے, یہ آپ نے سوچا ہی نہیں. آپ محض نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھ نماز کے نماز پڑھنے سے ہماری دنیا میں کامیابی ہو جاتی ہے. اور دنیا کی کامیابی کیا ہے کہ ہمیں آخرت مل جاتی ہے. لیکن کیسے, وہ ایسا کیا پروسیس ہے نماز کا جس کی وجہ سے ہمیں. تو یہ ہمارے پروسیس کو اپنے ایمان سے کنیکٹ کریں گے. روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھنے سے ایمان پہ کیا فرق پڑتا ہے. ہم لوگوں کو پتہ نہیں, بالکل ہی ڈفرینٹ بنا دیا گیا نا. ہمیں بنایا گیا ہے کہ آپ عبادت اس لیے کر لو کہ اللہ کا حکم ہے بس. یہ اس سے کہتے تھے جو اولو الالباب نہیں تھے, یہ اس سے کہتے تھے اس کو کچھ نہیں پتہ, کچھ نہیں سمجھ سکتا ہو, کوئی بات نہیں کر سکتے آپ اس سے. جیسے کہ میں آپ سے کہوں ذرا یہ پکا دو کھانا, اور آپ سے کہوں جو لکھا ہے نا بس ایسے ڈال دو. اور ایک ہے میں آپ سے کہوں یہ جو آپ اس میں یہ کڑی پتہ ڈال رہے ہیں نا یہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اس سے یہ والا ٹیسٹ ایکسپیکٹ کرنا ہے. اتنا فرق ہے نا بات کرنے کا. اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ ٹیسٹ ایکسپیکٹ کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں تو آپ کے ڈالنے میں کتنی تبدیلی آ جائے گی, آپ کا مزاج اس کے ساتھ کتنا ڈفرینٹ ہو جائے گا کہ یہ میں کتنی ضروری چیز کر رہی ہوں. اسی طرح سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ روزہ ہم کیوں رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ ہم کیوں دے رہے ہیں, ہمیں کیا مل رہا ہے اس سے. تو ایک بہت بڑا فرق یہ ملے گا جو ہمارے ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے. ہم لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. ہم اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے بھائی, ہم اپنے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کو ہماری نماز نہیں چاہیے. ہم اللہ کے لیے کیا کس چیز کا اضافہ کر دیں گے نماز پڑھ کے. نماز چھوڑ کے ہم اللہ کے لیے نعوذ باللہ کس چیز کی کمی کر دیں گے. اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہماری عبادات سے مبرہ ہے. ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں جیسے اللہ کو کچھ دے رہا ہوں. اللہ کے لیے نماز چھوڑتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. پر ہمیں بس یہ دو بٹن پتہ ہیں, اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں چھوڑتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. ہم اپنے لیے نماز پڑھتے ہیں جس سے ہمیں کچھ ملنا ہوتا ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ لینے کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں تو پھر آپ وہ لینے کے لیے کھڑے ہوں گے نماز میں. اور اگر آپ یہ لینے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ خالی پڑھ دیں گے چلے جائیں. تو مثال کے طور پہ اگر میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے پتہ ہے کہ نماز میری آخرت کی کامیابی کے لیے ہے نا, اور آخرت میں کامیابی یہ ہے کہ میں دنیا میں یاد رکھوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. جیسے ہی میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں, میری ذاتی عادت ہے کہ میں کسی کام میں مصروف ہوتا ہوں تو پھر میرے لیے اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ بھی کر رہا ہوں, مطلب ایک وہ سنگل مائنڈیڈنیس ہے میرے پاس, میرے ساتھ جو کر رہا ہوتا ہوں بس پھر وہی کر رہا ہوتا ہوں. پھر مجھے کچھ, اور یہ نقصان دہ ہے دنیا میں بھی. وہ ایسے کہ انسان کی پروڈکٹیوٹی کا ایک کرو ہوتا ہے, پروڈکٹیو ہوتا ہے اور پھر پروڈکٹیوٹی کم ہونے لگتی ہے. آپ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. ایک حد تک کر سکتے ہیں, تھوڑی سی ایفرٹ ایکسٹرا کر سکتے ہیں, لیکن پھر وہ ڈاؤن ہی ہونی ہے.
اس پروڈکٹیوٹی کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو اس میں سے باہر آنا ہوتا ہے, پھر دوبارہ آپ جوائن کریں, پھر آپ پروڈکٹیوٹی کو آگے لے جائیں. تو اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو میرے لیے اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کہ نماز انسان کو اس وقت اس کیفیت سے مجبوراً نکال دیتی ہے اور ہر طرح سے اس کو یاد دلاتی ہے. تم کو لگ رہا تھا یہ کام بہت اہم ہے, نہیں اہم نہیں, نماز زیادہ اہم ہے. تو وہ جو دل لگ گیا تھا دنیا میں, اتنا لگ گیا تھا کہ اگر وہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا, سب بھول گئے. نہیں نہیں نہیں, دنیا تو اللہ اہم ہے. تو پہلی تو چیز میں یہ لینے جاتا ہوں نماز سے کہ اللہ تعالیٰ اہم ہے, دنیا کا کوئی بھی کام میں کر رہا ہوں وہ اتنا اہم نہیں ہے. تو میری آخرت کا کامیابی ہو گئی, لیکن میری دنیا کی کامیابی بھی ہو گئی. وہ کیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب آپ دنیا کے کسی کام سے ڈسکنیکٹ ہو کے واپس کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر کر پاتے ہیں. کتنے پیارے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں آخرت کی کامیابی کا جو طریقہ بتایا اس سے دنیا میں بھی آسانی ہو رہی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, پھر میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میں اس لیے جاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العظیم. مجھے یاد ہے کہ مجھے یہاں سے یہ لینا ہے, میرا فائدہ ہے ایک جس کے لیے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. میرا یہ فائدہ ہے کہ جب میں جاب کر رہا تھا مجھے لگ رہا تھا باس خوش نہیں ہوں گے تو میری تنخواہ گھٹ جائے گی, میرا کیا ہوگا, میں تھوڑا 2 نمبر کام کر لوں. تو نماز نے مجھے آخرت کا فائدہ دلایا, یاد دلایا کہ سب سے بڑا رزق دینے والا اللہ ہے. اللہ تمام جہانوں کو پال رہا ہے, وہ اتنا بڑا, جب وہ تمام جہانوں کو پال رہا ہے تو میں پھر کیوں اس کے آگے جھک رہا تھا اتنا زیادہ. تو میری آخرت بھی بہتر ہو گئی کہ میں دنیا میں کسی کو خدا بنانے والا تھا, الحمدللہ خدا بنانے سے بچ گیا, اور دنیا میں بھی کامیابی ہو گئی. ایسا شخص جو ہر وقت چاپلوسی کرتا رہتا ہے, ہر وقت گرا ہی رہتا ہے لوگوں کی, وہ کیا کر پائے گا آخرت, دنیا میں بھی کیا کر پائے گا. تو تھوڑا سا انا ہو, تھوڑی سی خودداری ہو تو وہ انسان دنیا میں بھی کچھ سکسیزفل ہو جاتا ہے. تو کتنی مزیدار بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آخرت کے لیے ٹول دیا ہے وہ ہمیں آخرت کا تو ہیلپ کر ہی رہی ہے, دنیا میں بھی ہیلپ کر رہی ہے. اب میں نماز پڑھنے کے لیے اس لیے گیا تھا کہ نماز پڑھنے میں اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر سکوں, مجھے یاد آ جائے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے, مجھے کسی سے کچھ نہیں ملے گا. میں نماز پڑھنے اس لیے گیا تھا کہ دنیا میں کوئی چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اتنا اللہ تعالیٰ ہے, یہ یاد آ جائے مجھے. آپ یہ سوچ کے نماز پڑھنے جاؤ گے تو آپ یہ کانشیسلی لینے جاؤ گے, تو آپ لے رہو گے, لو بھائی لاؤ بھائی لاؤ, دنیا سب سے اہم نہیں ہے, ہاں بھی مل گئی, ہاں بھائی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رب ہے, ہاں بھی مل گیا. اگر آپ یہ لینے ہی نہیں گئے, آپ اللہ کا ایک کام کرنے گئے, اللہ کی کر کے آ گیا, اللہ کا کام تھا, اللہ نے اس نے کیا کیا پتہ نہیں. اللہ نے کہا تھا میرا ایک گھر بنا دو, اللہ کا گھر بنا کے دے دیا, نعوذ باللہ اللہ نے اس میں رہنا ہے, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو پھر آپ نماز پڑھ کے آ گئے, آپ نے اس سے کچھ بھی نہیں ریسیو کیا. تو نماز پڑھنے سے جو ریسیو کرنا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز ہمارے لیے کیوں ہے, نماز کا ہمارے ایمان سے کیا تعلق ہے. یہی ہمارا کورس ہے نا کہ آپ کے عمل اور آپ کے ایمان, آپ کا ایمان اور آپ کا عمل, ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. اور آپ کو اگر اپنے عمل میں کہیں کمی نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کہاں میرے ایمان میں گڑبڑ ہے. اگر ایمان میں کہیں کمی نظر آ رہی ہے آپ دیکھ لیں میں اس کو عمل سے کیسے تقویت دے سکتی ہوں. تو یہ دونوں کا کنیکشن ہمارا جو اس کورس کا مقصد ہے. یہ میں نے صرف 2-3 باتیں بتائیں, ابھی تو شروع کیا ہے. جو ہماری سب سے بڑی عبادت ہے نا نماز, تو کیا یہی 2 باتیں ہوں گی؟ تو یہ تو شروعات ہے. انسان کی سب سے بڑی جبلت جو اس کو کامیاب بنائے گی وہ اس کی خود غرضی ہے. یہ ڈھکوسلے, یہ دھوکہ ہے اس نے جو قائم کیا ہوا ہے کہ میں اس کی خاطر, میں اس کی خاطر, اپنی خاطر کر رہے ہیں آپ اللہ کی خاطر کر دیں دوزخ میں چلے جائیں. اوکے ہے نا, لوگ وہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں تو جنت نہیں چاہیے, ہمیں تو اللہ چاہیے, کہتے ہیں نا لوگ, یہ دھوکہ ہے. انسان کی اس دنیا کی سب سے بڑی جو ہیلپ فل ٹریٹ ہے وہ اس کی خود غرضی ہے. سنا سمیہ باجی, خود غرض ہونا انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا راستہ ہے. خود غرض وہ ہوگا جو اپنا بھلا سوچے گا, اور اس کا بھلا اللہ نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. اپنے بھلے کے لیے کر لو, اپنے بھلے کے لیے کرو, اللہ کو تم سے نہیں چاہیے کچھ بھی, تمہارا بھلا ہو جائے. آپ سوچیں نا کہ آپ اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں پڑھ لو, آپ کی اولاد کہے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, یا وہ کہے ٹھیک ہے میں اپنی کامیابی کے لیے امتحان میں محنت کے لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بھی کہا. فرق ہے نا, آپ کو یہ زیادہ اچھا لگے گا نا کہ ٹھیک ہے میں نے کہا تو یہ سمجھ گیا کہ اس کا اس میں فائدہ ہے, یا میں نے کہا بس میرے کہنے پہ پڑھ رہا ہے, ورنہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا کیا فائدہ ہے. بیٹا پڑھ لو, جی پڑھ رہی ہوں, پڑھ کے بھیج دیا. بیٹا سمجھا کچھ, سمجھا بیٹا پیپر سالو کر لو, جی سالو کر دیا, آپ کا حکم تھا سالو کر دیا, جمع کر دیا, پیپر 1 پیپر 2 پیپر 3 پیپر میں گئے فیل ہو گئے, کیونکہ آپ نے کہا تھا جمع کر دیا, سمجھنے کے لیے تو نہیں کہا تھا آپ نے. سمجھو کہ جو کرنے کے لیے دے رہا ہوں اس ایکسرسائز میں تمہارا بھی کوئی فائدہ ذرا فیل کرو. تو یہ تم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو, میرے اوپر احسان مت جتاؤ, آپ کی خاطر کر دیا, اب تو آپ خوش ہیں نا؟ نہیں, تم نے اپنی خاطر کیا, اب تو تم خوش ہو نا.
تو تم کب خوش ہوگے؟ جب تم یہ محسوس کرو گے کہ یس مجھے وہ ریسیو ہو گیا جو میں لینے گیا تھا، میں خوش ہوں کیونکہ مجھے وہ مل گیا، میں نے روزہ رکھا ہوا، مل گیا جو مجھے چاہیے تھا، یس تھینک یو اللہ تعالیٰ آپ نے روزہ دیا مجھے۔ یہ دونوں میں بہت فرق ہے اپروچز میں۔ تو چونکہ ہم لوگوں کی اپروچ دنیا میں بالکل ایسی ہو گئی ہے کہ دنیا ہی گزارنی ہے، دنیا ہی میں مزے کرنے ہیں، دنیا میں فائدہ نہیں ہو تو چلا کاٹو، وہ تمہیں چاٹ نہیں مل رہی، تمہاری اولاد زیادہ نہیں ہے، تمہاری گاڑی اچھی نہیں ہوئی، چلو چلا کاٹو، اللہ سے مانگو، چلو تم یہ والے ورد کرو، اللہ سے مانگو تاکہ تمہاری چاٹ اچھی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یہ کرنے آئے تھے، یہ تھا وعدہ، یہ ہمارا ریلیشن شپ تھا اللہ تعالیٰ سے۔ جیسے میں نے کہا یہ منع نہیں، یہ کہ اللہ سے آپ یہ بھی مانگ لیں، یا اللہ آپ نے حکم دیا زبان لگانے کو، تھوڑا مزہ بھی آ جائے، چلو ٹھیک ہے مزہ بھی آ جائے، لیکن یہ ہمارا گول نہیں ہے۔ اس کے لیے تڑپے جا رہے ہیں، اس چارٹ کے لیے، اس دنیا میں تڑپ رہے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا، فیصلے غلط کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ مجھے نہیں ملا اس کو ملا، دیکھا اپنے آپ کو مظلوم اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا۔ تو یہ کوئی انعام ہے ہی نہیں، انعام تھا ہی نہیں، تو اس کو مل گیا اس کو نہیں مل گیا، جس کو زیادہ مل گیا وہ امتحان میں آ گیا، جس کو کم مل گیا وہ بھی امتحان میں آ گیا، اب امتحان میں ہی ہے، سب کا پیپر ہے۔ تو نماز کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلے ہم نے اللہ پہ بات کرنی تھی، پھر ہم نے نماز سے بات کرنی تھی۔ نماز سے ہم کیا کیا لینے جاتے ہیں، نماز سے ہم اپنے ایمان کے اعتبار سے کیا کیا چیزیں حاصل کرتے ہیں، اور ایمان کے اعتبار سے نماز میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ نماز اور ایمان کا تعلق ہم نے دیکھنا تھا کہ ہم نماز پڑھ کے کیسے جنت میں جائیں گے، کیوں چلے جائیں گے جنت میں۔ اب ایک ایسا شخص جو جب وقت ہوتا ہے کہتا ہے کہ چھوڑا دنیا کو پیچھے، اس نے بتا دیا اللہ کو، فون لگا لیا اللہ کو، اس نے کہ میں ہوں، میں آپ کی طرف ہی متوجہ ہوں، اس کا فائدہ ہے۔ جس شخص نے جھک کے اللہ کے سامنے اقرار کر لیا کہ اللہ بڑا، اس کا فائدہ ہے، ایک تو جنت کا فائدہ، اور جیسے میں نے کہا آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو دنیا کے فائدے بھی مل جائیں گے اسی میں۔ ان فائدوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک بہت زمانہ ہمارے ساتھ ایسا گزرا کہ ہم ایک غلام قوم رہے، ہم تنزلی کا شکار ہو گئے، تو پھر علماء نے یہ بہتر سمجھا کہ بس عمل کر لو، تفصیل میں جاتے ہو تو تم جاہل لوگ ہو، بہک جاتے ہو۔ لیکن الحمدللہ میں آزاد ہوئے بہت سال گزر گئے، اب ہم سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، تو ہمیں سمجھداری والی بات کرنی چاہیے اللہ سے۔ جاہلوں والا ایمان نہیں لانا چاہیے۔ جاہلوں والا ایمان اس وقت ٹھیک تھا، کٹے پڑ رہے تھے، مر رہے تھے، ہندوؤں کی غلامی میں جی رہے تھے، داڑھی پہ ٹیکس تھا، پردے پہ ٹیکس تھا، بڑی مشکل سے تو اس مسلمان تھے۔ تو بنیادی تو عمل کر لو، فرائضی موومنٹ تھوڑی سی، تو تھوڑے سے عمل تو کر لو، کم از کم مسلمانوں کی کیٹیگری میں تو آ جاؤ۔ تو یہ اس زمانے کے ایمان کی، اب ہم اس سے بہت بہتر ایمان لا سکتے ہیں، ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، تو اب ہمیں سمجھ کے مسلمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت اچھی لگتی ہے ایسی بیوی، بہت اچھا لگتا ہے ایسا شوہر جو تابع دار ہو، لیکن اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو سمجھدار بھی ہو، ٹھیک ہے، جو سمجھ کے عمل کر رہا ہو نا، تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تابع دار تو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی پاس ہو جائے گا، سمجھدار زیادہ پاس ہو جائے گا، ریلیشن شپ بھی ہوگا نا، اس سے تعلق بھی ہوگا۔ تو ہم اپنے اعمال کا، اپنے ایمان کا ریلیشن شپ نکالنے انشاءاللہ جا رہے ہیں۔ دعا کی حقیقت ایسے سمجھ میں آ گئی، دعا پہ تو بات ہی نہیں کی نا، مطلب آپ نے سوال ہی نہیں کیا دعا کا، کہ جو اس وقت اٹھتے اٹھتے آپ کر رہے تھے کہ کیا میں یہ مانگ سکتی ہوں، تو کیا ہم یہ بھی نہ مانگیں، تو پھر اللہ سے یہ نہیں مانگیں گے تو پھر کیسے حالات بدلیں گے؟ کیا اللہ سب کچھ بدل نہیں سکتا؟ ڈائریکشن بدل گئی نا، او ہو یہاں جانا تھا، یہاں جانے کا سوال کر رہے تھے، یہاں تو جانا ہی نہیں تھا، جانا ہی یہاں تھا، اب کرتے ہیں۔ اب پوچھا ہے مجھ سے کون کون سی دعا مانگ سکتے ہیں؟ جنت الفردوس کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ ضرور مانگ سکتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگی۔ کسی کی صحت کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ ضرور مانگ سکتے ہیں۔ بیک آف دا مائنڈ کیا ہوگا یہ بھی سمجھ لیں، کیوں مانگ رہے ہیں، اس سے کیا ملے گا؟ صحت مل جائے گی تو کیا ہوگا، نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ اور ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہم تو لے کے چھوڑیں گے، ہمیں صرف وہی چاہیے جو ہم نے مانگا ہے، اور اگر مل گیا تو ہم بہت بڑے ولی، نہیں ملا تو ہم کوئی خراب لوگ۔ تو میں نے مانگا مجھے نہیں ملا، اس سے بڑے سے مانگو، اس سے بڑے کے پاس جاؤ، وہ مانگے گا تو اس کو ملے گا، چاہیے لیکن ضرور۔ ایسے ایٹیٹیوڈ ہے نا ہمارا، اللہ نے جو قطرہ دیا تھا مجھے نہیں ملا، اب میں کہہ رہا ہوں یا اللہ قطرہ دے دے، یا اللہ قطرہ دے دے، اب پریشان ہوں، قطرہ نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ، قطرہ نہیں دے رہا، جاؤ بھائی آپ بتا دیں، یا آپ بڑے بزرگ ہیں آپ دعا کر دیں۔ یہ دکان، ان کی دکان چلتی رہے گی اچھی سی، کہیں گے ہاں ہاں میں دعا کرتی ہوں، میری دعا سے مل جاتا ہے قطرہ۔ قطرہ ملنے کی بات کر رہے ہو، اللہ نے اس کو بزرگ بنایا ہوگا جو تمہیں قطرہ دلوائے گا، یا بزرگ وہ ہے جو تمہاری آخرت دلوائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کیا دلواتے تھے؟ قطرے دلواتے تھے، یا آخرت دلوانے کے لیے آئے تھے؟ قطرے تو ان کے پاس بےتحاشا تھے نا، مکہ والوں کے پاس بےتحاشا دولت آ رہی تھی، خوب کما رہے تھے، آخرت سے کنیکٹ کروانے آئے تھے، یاد دلانے آئے تھے، بھائی فون نمبر ہے، یہ ہے اللہ والا جو آپ کو یاد دلا دے کہ آپ آخرت کے لیے آئیں دنیا میں، قطرے چوسنے نہیں آئے۔ وہ بہت معمولی چیز ہے، اس کے پیچھے تم پڑ گئے۔
لیکن ہم اس کو اللہ والا سمجھتے ہیں جو اللہ سے مانگ کے مجھے قطرہ دلوا دے. وہ اللہ والا ہے ہماری نظر میں بہت بڑا, اور اس سے بڑا اللہ والا ہو, اس سے بڑا اللہ والا, چاہے وہ زندہ ہو یا نہیں ہو, ہم وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ میری مرضی چل جائے بس. یہ تکبر ہے ہمارا, یہ ہمارا خدائی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں جو چاہیے بس وہ ہمیں وہ مل جائے بس. یہ صبر کے خلاف ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے خلاف ہے کہ آپ کو جہاں صبر کرنا تھا آپ نے کہا صبر نہیں کروں گا, صبر نہیں کروں گا, میں صبر نہیں کر سکتا, میں 1.5 لاکھ دفعہ پڑھ لوں گا, میں صبر نہیں کروں گا. تو کچھ کانسیپٹس میں ہمارے غلطیاں ہو گئی ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیسن زیادہ لمبا ہو گیا ہے, ارادہ نہیں تھا اتنا لمبا کرنے کا. بہرحال آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکچر یہاں اینڈ کرتے ہیں.